الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم دوستوں، کچھ دن پہلے مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے فقہ اہل حدیث کے ایک ڈاکٹر جن کا نام ہے عبدالحفیظ سمو صاحب، ان کی ویڈیو کا جواب دیا تھا جو انہوں نے اس مسئلے پہ بنائی تھی کہ امام ابو حنیفہ اور احناف جو ہیں وہ مرجئہ میں شامل ہیں۔ تو اس کا جواب مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے دیا تھا، جس کا برائے نام جواب دینے کی کوشش کی ہے ابراہیم ربانی صاحب نے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے جواب میں کتنا وزن ہے۔ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب کا جو جواب تھا وہ 26 منٹ کا تھا، اور ابراہیم ربانی صاحب نے جو جواب دیا وہ صرف 19 منٹ کا۔ تو اس جواب میں ان کے کتنا وزن ہے، اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں، سب سے پہلے مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے ہمارا جو موقف ہے اس مسئلے میں وہ بیان کیا، اور امام صاحب کا اور ہمارا اس پہ موقف بیان کیا، جس پر ابراہیم ربانی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور مولانا عبداللطیف صاحب نے قرآن کی آیت بھی پیش کی، اس کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور بس یہ جھوٹ بولا اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بھائی یہ جو انہوں نے توضیح پیش کی امام ابو حنیفہ سے پیش نہیں کی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے فقہ اکبر جو نقل کی ہے، جس کی عبارت ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے تاریخ اہل حدیث میں، اس سے یہ عبارت پیش کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کی یہ توضیح ہے کہ ہم کس جہت میں قائل ہیں ایمان میں کمی زیادتی کے اور کس میں نہیں ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر میں موجود ہے۔ توضیح پہ تو ان کو اعتراض نہیں ہے، بس اعتراض یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ سے نہیں دکھائی۔ تو وہ میں انشاءاللہ دوبارہ پیش کر دوں گا آپ کو، اگر آپ کو 2 دفعہ میں بات سمجھ آتی ہے وہ انشاءاللہ میں دوبارہ پیش کر دوں گا، پھر تو آپ کو ضد اور تعصب کی اینک اتار دینی چاہیے۔ پھر دیکھیں، انہوں نے حوالے پیش کی کہ جی ایمان جو نام ہے ان کے نزدیک اس میں عمل داخل نہیں ہے، احناف کے نزدیک اس میں عمل داخل نہیں ہے، عقیدہ طحاویہ میں فلاں میں فلاں میں۔ تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ اس پر مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اور جو اس کا آپ نے جواب دیا ہے نا، اس میں آپ خود پھنسے۔ وہ سوال یہ تھا کہ بھائی ایک شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، آپ کے نزدیک تو ایمان میں کمی زیادتی ہے نا عمل کی بنیاد پر، تو ایک شخص برے عمل کرتا رہتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، نماز کا تارک ہے، تو کیا وہ غیر مومن آپ کے نزدیک کہلائے گا، ایمان سے بالکل خارج ہو جائے گا؟ یہ سوال کیا تھا مولانا صاحب۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، وہ تو خارجیوں کے نزدیک بالکل ایمان سے خارج ہو جائے گا، ہمارے نزدیک وہ ناقص الایمان ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ تو یہ جواب دے کر آپ خود مرجئہ میں شمار ہوئے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، ایک شخص گناہ کبیرہ کرتا جا رہا ہے، اور فرقہ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ جی ایمان میں کمی ہوتی ہے، تو اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ناقص الایمان پر آ کر کیوں سوئی اٹک گئی، اس سے نیچے کیوں نہیں گئی؟ اگر کمی ہو رہی ہے تو وہ ایمان سے بالکل خارج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو بالکل ختم نہیں ہو رہی؟ یہاں پر آپ نے ایمان میں کمی کیوں نہیں کی، ناقص الایمان کہہ کر اس کو اٹکا کیوں دیا؟ بات وہیں آ گئی کہ آپ بھی مرجئہ میں سے شمار ہوئے، کیونکہ آپ بھی یہاں کمی نہیں کر رہے۔ اور اس پر پھر سونے پہ سہاگا مولانا عبداللطیف صاحب نے ایک عبارت پیش کی تھی، میں بھی وہ عبارت پیش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کتاب ہے حیات امام ابو حنیفہ، شیخ ابو زہرہ مصری کی ہے۔ اس پہ تحقیق وغیرہ جو کی ہے وہ زبیل علی زئی صاحب کے استاد عطا اللہ حنیف صاحب نے کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی صورت میں مرجئہ کہا جا سکتا ہے جبکہ آپ کو مومن کہنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ خدا گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہ کہ عفو خداوندی حدود و قیود کی پابند نہیں، ان عقائد کے حامل سب لوگوں پر ارجاء کا فتویٰ صادر کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں صرف امام ابو حنیفہ ہی مرجئہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ معتزلہ کو چھوڑ کر تمام محدثین و فقہاء اس زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لیجئے، ایک تو آپ نے جو جواب دیا کہ ناقص الایمان، اس سے نیچے آپ اس کو لے کے نہیں جا رہے، اس کے نیچے آپ کمی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ کرتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ عبارت آپ پڑھ لیں، اس میں یہی بات اس میں وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ اس کو ناقص الایمان سے نیچے درجہ نہیں دیں گے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی، تو آپ پر بھی مرجئہ کا فتویٰ صادر ہوگا۔
یہ اس عبارت سے معلوم ہو، اور تمام محدثین فقہا اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یا تو آپ خارجی ہو جائیں، معتزلہ ہو جائیں، یا احناف کو مرجیہ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں سے تو آپ خود مرجیہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور محترم دوستوں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا۔ وہ دھوکہ کیا دیا کہ مرجیہ پوری تقریر میں رٹ تو لگائی، لیکن مرجیہ کہتے کسے ہیں یہ بات بیان نہیں کی۔ حالانکہ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے یہ بات بیان کی تھی، وہ بھی انہی کے گھر سے، تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 52 سے، یہ آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں مرجیہ کسے کہتے ہیں۔ مرجیہ کے بارے میں یہ ان کے ابراہیم سیالکوٹی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے معاصی کا کچھ بھی ضرر نہ دینا اور محض ایمان پر نجات کلی کی امید دلانا۔ تو مرجیہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان لانے کے بعد گناہ ضرر ہی نہیں دیتے۔ ابراہیم ربانی صاحب، کیا امام ابو حنیفہ یا احناف یہ کہتے ہیں؟ کیوں آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ذرا سی آپ تعریف تو پیش کرتے کہ مرجیہ کہتے کسے ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ اب میں امام صاحب کی وہ عبارت ذکر کرتا چلوں، وہ عبارات جو توضیح مولانا عبداللطیف صاحب نے پیش کی، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں۔ وہ توضیح کس کی ہے؟ امام صاحب کی خود کی ہے۔ یہ مولانا صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا، میں بھی دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے تاریخ اہل حدیث ہے، صفحہ نمبر اس کا 89 ہے۔ اس پہ آپ کے سیالکوٹی صاحب نقل کرتے ہیں حوالہ فقہ اکبر۔ اس کے بعد ہم خود امام صاحب ممدوح کے کلام فیض التیام سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ ارجاء اور مرجیہ سے اعتزال اور اہل اعتدال سے بالکل بیزار اور بری ہیں۔ چنانچہ آپ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، اب عبارت سنیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ مضر نہیں ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل دوزخ میں نہیں جائے گا، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اگرچہ وہ عمل میں فاسق ہو، بشرط یہ کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہو، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول ہیں اور ہماری برائیاں ضرور مغفور ہیں، جس طرح کے مرجیہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی تمام شرائط سے ادا کرے، در حال یہ کہ وہ نیکی عیوب مفسدہ سے خالی ہو اور اس نے اس کو کفر اور ارتداد اور بری عادتوں سے باطل نہ کر دیا ہو، حتیٰ کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ قبول کرے گا اس کو اس شخص سے اور اس کو اس پر ثواب دے گا، اور جو برائیاں شرک اور کفر کے سوا ہوں اور ان کے کرنے والے نے ان سے توبہ نہ کی ہو، حتیٰ کہ وہ ایمان کی حالت میں مر جائے، تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے اسے دوزخ سے عذاب کر لے اور پھر نکال لے، اور چاہے اسے معاف کر دے اور بالکل دوزخ کا عذاب نہ دے۔ اب یہ امام صاحب کی عبارت نقل کی ہے، مولانا عبداللطیف صاحب کی نہیں۔ اب اس پہ تبصرہ سنیں آپ کے سیالکوٹی صاحب کا۔ اس عبارت میں حضرت امام صاحب موصوف نے معتزلوں اور خوارج کے مسائل سے بھی اختلاف کیا ہے اور مرجیوں کا نام لے کر ان سے بیزاری ظاہر کی ہے، اور واضح ہے کہ جو شخص کسی فرقے میں داخل ہو وہ اس فرقے کا نام لے کر اس کی تردید نہیں کرتا۔ اس عبارت میں آپ نے خالص اہل سنت کے مسائل لکھے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور صحابہ اور خیار تابعین ان پر کاربند تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے وقت جزا سزا کے متعلق آیات و حدیث کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سب امور کو ملحوظ رکھ کر نہایت احتیاط و اعتدال کی باتیں لکھی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعمال پر جزا سزا کے ترتب کے قائل تھے، اور نجات کلی کے لیے اعمال صالحہ کا اعتبار کر کے اعمال سیئہ کو موجب عذاب جانتے ہیں۔ اب اسی فقہ اکبر کی اگلی عبارت نقل کی ہے ایمان کی بحث میں، یہ بھی امام صاحب کی اپنی عبارت ہے، سنیں۔ لکھتے ہیں، اور ایمان وہ اقرار زبانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے، اور آسمان اور زمین والوں کا ایمان بلحاظ امور ایمانیہ کے کم و بیش نہیں ہوتا، اور یقین اور تصدیق کی روح سے زیادہ اور کم ہو جاتا ہے، اور یقین اور تصدیق کی روح سے زیادہ اور کم ہو جاتا ہے، اور سب مومن ایمان اور توحید میں برابر ہیں اور اعمال میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں،
اور اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اور ان کے پابند رہنے کا نام ہے۔ پس لغت کی روح سے تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن شرعاً ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہوتا، اور اسلام کا وجود بغیر ایمان کے نہیں، اور وہ دونوں مثل پشت اور پیٹ کے ہیں، اور دین ایک ایسا اسم ہے جس کا اطلاق ایمان اور اسلام اور احکام شریعت سب پر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح عبارت نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں آپ کے سیالکوٹی صاحب۔ اس حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام والا مقام ایمان میں کمی بیشی کے تو قائل ہیں، لیکن نفس ایمان اور ایمانیات اور اعمال میں بنا بر حقیقت و ماہیت فرق کر کے ایک جہت میں قائل ہیں اور دوسری میں نہیں، اور یہ ایک اجتہادی باریک بینی ہے جس سے تفصیلات و اعتبارات میں اختلاف ہے، نفس مسئلہ میں نہیں۔ اسی لیے تو وہ ایمان اور اسلام میں حسب لغت تو فرق کرتے ہیں، لیکن حسب شرع کہتے ہیں کہ ایمان اسلام کے بغیر نہیں۔ تو یہ دیکھیے امام صاحب کی اپنی وضاحت جو مولانا عبداللطیف صاحب نے پیش کی تھی، جس توضیح پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ نے توضیح تو قبول کی، لیکن یہ کہا جی امام صاحب سے نہیں دکھائی، حالانکہ دکھائی تھی، آپ کو دوسری دفعہ پیش کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ ہر دھرمی اور تعصب کی اینک اتار کے اس کو قبول کریں۔ پھر آپ نے کہا کہ جی محدثین نے امام صاحب کو مرجیہ میں شمار کیا ہے۔ اچھا جی، محدثین صرف وہی ہیں جو آپ پیش کریں گے؟ جو مولانا عبداللطیف صاحب نے پیش کی ہے وہ محدث نہیں تھے؟ ہم آپ کے سامنے دوبارہ حوالے لگ دیتے ہیں محدثین کے اسی مرجیہ والی بحث میں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، اس کا صفحہ نمبر 77 ہے 77۔ اس پہ وہ محدثین اسی مسئلے کے بارے میں محدثین کے اقوالات نقل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لکھتے ہیں بے شک بعض مصنفین نے امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد کو رجال مرجیہ میں شمار کیا ہے، جس کی حقیقت کو نہ سمجھ کر اور حضرت امام صاحب ممدوح کی طرز زندگی پر نظر نہ رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے اسے خوب اچھالا ہے، لیکن حقیقت رس علماء نے اس کا جواب کئی طریق پر دیا ہے۔ جواب کس نے دیا ہے؟ علماء نے دیا ہے۔ اول یہ کہ آپ پر یہ بہتان ہے، آپ مخصوص فرقہ مرجیہ میں سے نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ اتنے تقویٰ و طہارت پر زندگی نہ گزارتے۔ اب یہ بات کر کے نا یہ حوالے محدثین کے نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو شاید ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہاں سے محدثین کے حوالے پیش کیے تھے۔ سب سے پہلا حوالہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، جس طرح کہ اگرچہ بہت لوگوں نے کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی اور آپ پر ان کا انکار کیا، لیکن کوئی شخص بھی ان کی فقاہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کر سکتا، اور لوگوں نے آپ سے بہت سی ایسی چیزیں نقل کیں جن سے ان کا مقصد آپ پر برائی تھوپنا تھا، حالانکہ وہ باتیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قطعی طور پر کیا ہیں؟ جھوٹ ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اسی طرح دوسرے موقع پر امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام دارمی وغیرہ ائمہ اہل سنت کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں اور امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کر کے سب کے علم و فضل اور اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ بعض مصنفین نے ان کو بھی رجال مرجیہ میں شمار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ سلف میں سے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں آپ کے سیالکوٹی صاحب، کہاں تک گنتے جائیں، منہاج السنہ ایسے حوالہ جات سے بھری پڑی ہے، اور امام ابن تیمیہ امام ابو حنیفہ کے حق میں دیگر ائمہ اہل سنت کی طرح نہایت ہی حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ ایک محدث ہو گئے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو اہل سنت میں بھی شمار کیا اور ایسے اعتراضات کی نفی کی۔ آگے چلیے دوسرے محدث اسی طرح علامہ شورستانی فرماتے ہیں، اور تعجب ہے کہ غسان مرجیوں میں سے فرقہ غسانیہ کا پیشوا امام ابو حنیفہ سے بھی مثل اپنے مذہب کے نقل کیا کرتا تھا اور آپ کو مرجیوں میں شمار کرتا تھا، اور غالباً یہ جھوٹ ہے۔ غالباً یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ آگے چلیے تیسرے محدث اور محقق جن کی آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں تعریف کی ہے، لیکن ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو،
یہ حوالہ آپ کے سامنے. اسی طرح حافظ ذہبی آپ کی جلالت شان کے بدل کے قائل ہیں، چنانچہ آپ اپنی مائے ناز کتاب میزان الاعتدال کے شروع میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح میں اس کتاب میں ان ائمہ کا ذکر نہیں کروں گا جن کے احکام شریعت فروع میں پیروی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی شان اسلام میں بہت بڑی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت بہت ہے. کس کے دلوں میں؟ مسلمانوں کے دلوں میں. مثلا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام بخاری. آگے فرماتے ہیں اسی طرح حافظ ذہبی اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمے کے عنوان کو معزز لقب امام اعظم سے مزین کر کے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہونا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں. آپ دین کے پیشوا، صاحب ورع، نہایت پرہیزگار، عالم بعمل تھے، عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں کرتے تھے بلکہ تجارت کر کے اور اپنی روزی کما کر کھاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ امام ذہبی بھی ہو گئے. اب آگے چلیے. آپ نے کہا نا جی امام بخاری کے پائے گے تو نہیں ہے سیالکوٹی صاحب یا فلاں. امام بخاری کے استاد وہ کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں؟ اور یہ بات نقل کس نے کی ہے؟ یہ بات نقل کی ہے امام ذہبی نے، اور امام ذہبی سے آپ کے سیالکوٹی صاحب نے. لکھتے ہیں اسی طرح اسی کتاب میں امام یحییٰ بن معین سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام ابو حنیفہ میں کوئی عیب نہیں. مرجئہ ہونا عیب ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے صاف کر دیا کس نے؟ امام بخاری کے استاد نے، کہ امام ابو حنیفہ پر کوئی عیب نہیں. تنبیہ: شاید آپ کے دل میں ان حوالہ جات کے بعد بھی یہ وسوسہ گزرے کہ ہو سکتا ہے کہ امام ذہبی کو امام صاحب کے مرجئہ ہونے کا علم نہ ہوا ہو. جیسا کہ یہ ربانی صاحب نے کہا نا جی سیالکوٹی صاحب کو ہو سکتا ہے علم نہ ہوا ہو ان باتوں کا. یہ بات انہوں نے سیالکوٹی صاحب کے بارے میں کی. میں اس سے بڑھ کر پیش کرتا ہوں. سیالکوٹی صاحب امام ذہبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان حوالہ جات سے کسی کو یہ وسوسہ گزرے، جو وسوسہ ربانی صاحب نے دینے کی کوشش کی، کہ امام ذہبی کو امام ابو حنیفہ کا مرجئہ ہونے کا علم نہ ہوا ہو. پھر اس کا وہ جواب دیتے ہیں. اس کا مختصر اور مسکت جواب یہ ہے کہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں امام مصر کے ترجمے کے ضمن میں اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے استاد حماد بن ابی سلیمان کا بالخصوص ذکر کر کے سب مذکورین سے الزام ارجائی کو اس طرح دفع کرتے ہیں. اب عبارت سنیں. مصر بن قدام حجت ہیں، امام ہیں، اور سلیمانی کا یہ قول کہ مصر اور حماد بن سلیمان اور نعمان یعنی امام ابو حنیفہ اور عمر بن مرہ اور عبدالعزیز ابن رداد اور ابو معاویہ اس قسم کے دیگر بہت سے بزرگ جن کا ذکر اس نے کیا ہے مرجئہ میں سے ہیں، قابل اعتبار نہیں. تو لیجئے امام ذہبی نے بھی مرجئہ ہونے کا انکار کر دیا امام ابو حنیفہ کا. اب امام ذہبی بھی شاید اردو محدث ہوں گے، اردو کتابوں کا آپ نے جو رٹا لگایا ہوا تھا. بہرحال اچھا، کیا کسی کے نقل کر دینے سے یا کسی کے کہہ دینے سے واقعتاً وہ مرجئہ میں شمار ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اسی کتاب سے سنیے. اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں امام سعید بن جبیر تابعی. اسی طرح علامہ شورستانی حضرت سعید بن جبیر کو بھی رجال مرجئہ میں شمار کرتے ہیں. علامہ شورستانی نے کس کو؟ سعید بن جبیر تابعی، جو آپ کے نزدیک بھی مسلم ہیں، ان کو رجال مرجئہ میں شمار کیا. لیکن پھر یہی سیالکوٹی صاحب نے تعریف نقل کی ابن عباس سے اور امام ذہبی سے امام سعید بن جبیر کی. پھر آگے یہ سوال ذکر کرتے ہیں. ہمارا سوال بھی یہی ہے. آپ کے سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں حاصل کلام یہ کہ لوگوں کے لکھنے سے، کیا ہے؟ لوگوں کے لکھنے سے آپ کس کو ائمہ اہل سنت کی فہرست سے خارج کریں گے؟ اگر لوگوں کے لکھنے سے کوئی مرجئہ ہو جاتا ہے تو آپ کس کو نکالیں گے ائمہ اہل سنت سے؟ یہ سیالکوٹی صاحب کا سوال ہے. پھر آگے چلیے. ایک اور محدث علامہ ابن حجر، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، میٹھا میٹھا حبب کر لیتے ہیں آپ. یہ ابن حجر سے بھی امام صاحب کی تعریف نقل کر رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ ابن حجر کو بھی دیکھیے علوم حدیثیہ و تاریخیہ میں ان کے علم و فضل و کمال اور احوال رجال سے پوری آگاہی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور آپ تہذیب التہذیب میں جوسل میں امام ذہبی کی تہذیب ہے. امام ابو حنیفہ کے ترجمے میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے، بلکہ بزرگان دین سے ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ حاسد و جاہل یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق بری رائے رکھنے والے لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں. تو یہ علامہ ابن حجر بھی ہو گئے، یہ بھی آپ کے نزدیک محدثین نہیں ہیں. تو آپ نے جو محدثین پیش کیے اس کے مقابلے میں ہم نے کتنے محدثین پیش کیے. اب آگے اور بھی کریں گے. چلیں ایک حوالہ اور سنتے جائیے جو مولانا عبداللطیف صاحب نے بھی دیا تھا، لیکن شاید آپ کو دوبارہ بتانا پڑتا ہے. یہ وہی کتاب ہے حیات امام ابو حنیفہ عطا اللہ حنیف صاحب کی تحقیق والی. اس میں علامہ ابن عبد البر، یہ بھی محدث ہیں، ابراہیم ربانی صاحب یہ محدث ہیں. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حسد و عداوت کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے الزامات تھوپے جاتے تھے جن سے آپ کا دامن قطعی طور پر پاک تھا. تو امام ابو حنیفہ پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، مرجئہ یا فلاں، ان سے ان کا دامن پاک تھا. اب آ جاتے ہیں جی، آپ نے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب نے جو کتابیں پیش کی، کتاب السنہ و دیگر، وہاں سے قول جو نقل کیا امام ابو حنیفہ کا، ان کی طرف جو منسوب قول ہے کہ ابو بکر کا ایمان، شیطان کا ایمان، آدم کا ایمان اور ابلیس کا ایمان بالکل برابر، یہ جو قول نقل کیا، تو اس پہ مولانا عبداللطیف صاحب نے 4 جوابات دیے تھے. پہلا تو یہی کہ بھائی محدثین نے ایسے الزامات کا رد کیا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ان پر تھوپی جاتی تھی جیسا کہ حوالے ذکر ہوئے، ان کا رد کیا ہے. اور 2 جوابات کو تو آپ نے چھیڑا نہیں، ان میں سے 4 میں سے 2 جواب کو آپ نے چھیڑا نہیں، 3 کو بلکہ آپ نے چھیڑا نہیں. 3 جوابات کو آپ نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا اور جان چھڑا کے آگے چلے گئے. ایک جواب کو صرف آپ نے چھیڑنے کی کوشش کی، میں بتاتا ہوں. لیکن جو 2 جوابات تھے اس کے علاوہ جن کو آپ نے نہیں چھیڑا، وہ یہ کہ اگر یہ بات امام صاحب کا یہ عقیدہ تھا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہماری اور کتابوں میں کیوں نقل نہیں؟ عقیدہ اپنوں کو بتایا جاتا ہے. امام صاحب فقہ اکبر میں لکھتے یا دوسری جگہ احناف کی کتابوں میں ہوتا، احناف کی کسی کتاب میں یہ بات مذکور، یہ بات موجود نہیں ہے جو اس کے رد کے لیے کافی ہے. دوسرا جواب یہ دیا تھا مولانا صاحب نے کہ صرف 3 کتابیں، یہ اسماء و رجال کی اور بھی کتابیں، بعد میں اور بھی محققین گزرے، کسی نے اس کو نقل نہیں کیا. بلکہ نقل نہ کرنا اور ایسی باتوں کا، اس طرح کی باتوں کا رد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایسی باتیں امام صاحب پر قطعی جھوٹ اور تھوپے جانے والی ہیں، جیسا کہ محدثین کے حوالے ذکر ہوئے. پھر آپ نے جو تیسرے جواب کو چھیڑا ہے اس کو بھی آپ سن لیں. آپ نے کہا جی آپ انکار کر دیں، یہ آپ کے لیے آسان ہے، کتاب و سنہ کا انکار کر دیا. اب میں بتاتا ہوں کتابوں کا انکار ہم کرتے ہیں یا آپ لوگ کرتے ہیں، یہ روش کس کی ہے؟ کیا آپ کے زبیر علی صاحب کے خلاف جب حدیث آتی ہے وہ کتابوں کا انکار نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ہم حوالے دیں، آپ پوچھیں ہم سے، ہم آپ کو حوالے دیں گے. اسی طرح زبیر علی صاحب کے خلاف جب بات آتی ہے یا کوئی اصول آتا ہے وہ کتاب پہ ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے علل ترمذی، جو امام ترمذی کی کتاب ہے، اس پہ ہاتھ صاف کر دیا، جس پر آپ ہی کے علماء نے ان کا تعاقب کیا کہ اس طرح کا رویہ درست نہیں. تو اس روش کو دیکھتے ہوئے مولانا عبداللطیف صاحب نے سند پر جرح کی تھی اور اس راوی مجہول بتائے تھے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ عبدالحفیظ سمو صاحب کے الفاظ سنیں جو مولانا عبداللطیف صاحب نے نقل کی اپنی ویڈیو میں، کہ امام ابو حنیفہ کی طرف فقہ اکبر منسوب ہے. کیا ہے؟ منسوب ہے. تو مولانا عبداللطیف صاحب نے اسی منسوب کی بنا پر کہا تھا اچھا جی امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر تو نہ مانو، اس کو کہو منسوب ہے، اور ایسی کتاب پیش کرو جس میں راوی مجہول ہیں. اچھا پھر آپ نے ان مجہولوں کا کیا جواب دیا؟ کیا ان کو ثقہ ثابت کیا؟ نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. بس یہ کہا کہ جی ہمارے پاس اور بھی سندیں پیش کر سکتے ہیں، تو کرتے ہیں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہ یہ تو ثابت ہے بات کہ وہ راوی پکے مجہول ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات آپ کی کہ جی ہم سندیں پیش، تو آپ کریں نا، آپ سند بھی پیش کریں اور ایک ایک راوی کی ثقات بھی پیش کریں تاکہ پتہ لگے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. چلیں ہم آپ کو ایک اور جواب دیتے ہیں. 4 جوابات تو وہ ہوئے، ایک اور جواب لے کے چلیں. الحمدللہ ہمارے پاس اچھے خاصے جواب ہیں، لیکن آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں کتنا وزن ہے وہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں. بقول آپ کے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ آدم کا ایمان، ابو بکر کا ایمان، شیطان کا ایمان برابر، بقول آپ کے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی آدم کا ایمان، ابو بکر کا ایمان اور شیطان کا ایمان بالکل برابر ہے،
تو کیا آپ کے نزدیک وہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ رہتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہی نہیں امام صاحب سے۔ آپ امام صاحب کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ یا تو آپ کہیں رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں، یا پھر آپ مانیں کہ واقعی یہ ان پر جھوٹ ہے، جیسا کہ محدثین کے اور آپ ہی کے علماء کے حوالے ذکر ہوئے۔ اور پھر جن محدثین، جن فقہا، جن محققین، جن آپ کے علماء نے ان کا دفاع کیا ہے، ان کو امام اعظم، متبع سنت، پرہیزگار، اور ان کے خلاف بے ادبی کرنے والے کو نیم رافضی، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے آدم کا، ابلیس کا، شیطان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، لیکن پھر بھی وہ رحمت اللہ علیہ اور وہ امام اعظم۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک یا اعتراض ثابت نہیں ہے، یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اکثر دھوکہ دیتے ہیں، ہم جی اماموں کو مانتے ہیں۔ اب ابراہیم ربانی صاحب کی اپنی ویڈیو سنیں، انہوں نے دبے الفاظ میں امام صاحب کو گمراہ کیا، کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ امام صاحب اس مسئلے میں اس مرجئہ ہیں اور اہل سنت سے الگ ہیں۔ امام صاحب کیا ہیں؟ اہل سنت سے الگ ہیں۔ تو اہل سنت سے الگ ہونے کا کیا مطلب؟ اہل سنت سے خارج، جو اہل سنت سے خارج وہ گمراہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ابراہیم ربانی صاحب نے دبے الفاظ میں امام ابو حنیفہ کو گمراہ کہا ہے۔ میں اہل حدیث عوام سے کہوں گا جو ائمہ سے محبت رکھتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، کہ وہ ان کو سمجھائیں، یا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں یا ان کو ویڈیو میں نہیں بٹھایا کریں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اہل سنت سے الگ ہیں، یا تو واضح اپنا موقف پیش کریں، آپ واضح کھل کے کہہ دیں امام ابو حنیفہ گمراہ تھے، تاکہ پتہ لگے آپ کی نیم رافضیت کا۔ تو ایسی باتیں امام صاحب پر الزام ہے، اور تعصب کی بنا پر یہ لوگ ایسی باتوں کو اچھالتے ہیں، صرف تعصب کی بنا پر، جن کو محققین اور ان کے اپنے علماء نے رد کیا ہے۔ تو آپ تعصب میں اتنے اندھے نہ ہوں، مانے غلطی کہ عبدالحفیظ سمو صاحب سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے احناف کی دشمنی میں، تعصب میں امام ابو حنیفہ پر الزام لگا دیا، اس بات کو تسلیم کریں، نہ کہ ان کا دفاع کریں تعصب کی اینک پہن کر۔ اچھا جی، انہوں نے ایک بات یہ کی تھی بیچ میں، جس کا میں جواب تو ابراہیم سیالکوٹی ہی کے حوالے سے دے چکا ہوں، امام زابی نے دیا کہ ہو سکتا ہے سیالکوٹی صاحب تک یہ بات نہ پہنچی ہو، حالانکہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، انہوں نے امام زابی سے نقل کیا، لیکن سیالکوٹی صاحب تک کیا بات پہنچی اور اللہ نے ان کو کس بات کی توفیق عطا فرمائی اور کس مسئلے میں، یہ بھی آپ سیالکوٹی صاحب کی ہی زبانی سنیں۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ اہل حدیث ہے، اس کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ لکھتے ہیں اس مقام پر اس کی صورت یہ یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلے کے لیے کتب متعلقہ الماری سے نکالی اور حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی، تو مختلف کتب کی ورقدانی سے میرے دل پر غبار آ گیا، جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا، یکا یک میرے سامنے گپ اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ حضرت امام صاحب سے بدظنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے، وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو لیجیے، آپ کے سیالکوٹی صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ میری تو عقیدت ان سے بڑھ گئی، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رمضان کی برکت سے تعصب سے ہٹ کر امام صاحب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حاشیہ دیکھیں اس میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ الکل نذیر حسین صاحب دہلوی سے نقل کرتے ہیں سیالکوٹی صاحب کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ائمہ دین کے حق میں مطلب جو بدگوئی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ کے شیخ الکل کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص ہمارے نزدیک نیم رافضی ہے، یعنی چھوٹا رافضی ہے۔ تو آپ نے جو امام ابو حنیفہ کو اہل سنت سے الگ قرار دیا ہے، تو آپ ذرا اپنے دامن میں جھانکیں اور اپنی فکر کریں۔ آپ کے علماء خود آپ کو نیم رافضیت میں ڈال رہے ہیں، اور آپ نے بڑے حوالے دیے، جی عرب علماء کی شروحات پڑھیں، ابن باز نے عقیدہ طحاویہ کی شرح کی، صالح بن فوزان نے کی، تو انہوں نے لکھا کیا؟ یہ بھی تو بیان کرتے آپ، کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ کو گمراہ یا سنت سے خارج لکھا ہے؟ یا تو آپ بیان کرتے۔ اب ایک اور عرب کے عالم ہیں اور ہیں بھی محدث، نام آپ نے سن رکھا ہوگا، علامہ ناصر الدین البانی، اور انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ کی شرح کی ہے، انہوں نے بھی
عقیدہ تحاویہ کی شرح کی، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں بتاتا ہوں ان کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا۔ یہ البانی صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں، اس کا صفحہ نمبر پہلے 42 آپ پڑھیں۔ اس میں لکھتے ہیں نیز وہ ائمہ اربعہ جن کے مذاہب کے پیروکار کثرت کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اسی راہ پر گامزن رہے۔ یہ سب لوگ اس نظریے پر متفق ہیں کہ تمام معاملات میں سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے، سنت کے خلاف خواہ کسی کا قول ہو اس کو ترک کیا جائے، اس لیے کہ نبی اسلام سے زیادہ عظمت و شان والا کون ہو سکتا ہے، اور آپ کے بیان کردہ راستے سے کس کا راستہ زیادہ ہدایت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام ائمہ کو اہل سنت کے زمرے سے سمجھتا ہوں۔ لیجئے، آپ تو مرجیہ اور اہل سنت سے الگ کہہ رہے ہیں، البانی صاحب عقیدہ تحاویہ کی شرح کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان ائمہ کو اہل سنت سے سمجھتا ہوں۔ آگے سنیے، اور ان کی رہنمائی میں قدم زن ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہوں۔ کیا سعادت تصور کرتا ہوں ان کے نقش قدم پر چلنے کو، اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لیے عزت و افتخار کا سرمایہ تصور کرتا ہوں۔ تو دیکھیے البانی صاحب تو ان کو اہل سنت میں سے سمجھ رہے ہیں اور ان کی قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اہل سنت سے الگ تھے۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 46 بھی پڑھ لیجئے۔ پس کسی کے لیے جائز نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو مطعون قرار دیا جائے۔ وہ لوگ جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف زبان دان دراز کرتے ہیں، چونکہ امام ابو حنیفہ ان ائمہ سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائیں اور ان کے ذریعے دین کے فروغ سے ہمیں آگاہی حاصل ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں پس نہ تو وہ لوگ راہ ثواب پر ہیں جو امام صاحب کے خلاف بے ادبی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عرب کے عالم ہیں، عقیدہ تحاویہ کی شرح کرنے والے ہیں، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف بے ادبی کرنے والے راہ ثواب پر نہیں ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہالت کے، تو آپ بے ادبی نہ کریں امام صاحب کی۔ آپ اگر عرب علماء کا نام لیتے ہیں، پہلے تو البانی صاحب کا بھی آپ نام لیتے اور عقیدہ تحاویہ کی شروعات کا نام لیتے تو ان کی شرح کا بھی نام لیتے تاکہ پتہ لگتا لوگوں کو۔ بہرحال لوگوں کو جو آپ نے دھوکہ دیا اس کی وضاحت اس حوالے سے ہو گئی۔ یہ تو ہو گئی جی بات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، ان کا دفاع محدثین نے، امام بخاری کے استاد نے، اور ان باتوں کا رد ان تمام محدثین محققین اور ان کے علماء نے کیا جو میں نے پیش کیا۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا جی احناف بھی مرجیہ ہیں، تو احناف کے متعلق ان کے کیا فرماتے ہیں بزرگ؟ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے فتاوی اہل حدیث، لکھنے والے مجتہد العصر۔ ربانی صاحب کو تو شاید کوئی مدرسے کا بھی مجتہد نہیں مانتا ہو، لیکن یہ مجتہد العصر زمانے کے مجتہد ہیں، محدث روپڑی صاحب، عبداللہ روپڑی صاحب۔ یہ زبیر زئی صاحب کے دادا استاد بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ دادا استاد بھی ہیں۔ تو یہ فتاوی اہل حدیث جلد اول صفحہ نمبر 6 پہ ان سے سوال ہوا، حنفی شافعی مالکی حنبلی مسلمان ہیں یا نہیں؟ مقلدین کے پیچھے نماز اہل حدیث کو جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ فرقے مسلمان ہیں تو اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یا نہیں؟ جواب، احناف دیوبندی۔ کون جی؟ احناف دیوبندی اہل سنت میں شامل ہیں۔ احناف دیوبندی کو کس میں شامل کیا؟ اہل سنت میں، مرجیوں میں نہیں، اہل سنت میں۔ آگے لکھتے ہیں اور اہل سنت کی کئی فرقے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں اگر کوئی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لے، اگر کوئی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی، تو ہم نے فی الحال ایک حوالہ پیش کیا کہ احناف اہل سنت ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی۔ جب احناف اہل سنت ہیں تو روپڑی صاحب کے نزدیک تو امام ابو حنیفہ بدرجہ اول اہل سنت ہیں، نہ کہ مرجی ہیں۔ پھر انہوں نے ابراہیم ربانی صاحب نے ایک حوالہ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کیا دھوکہ دیا جی؟ علامہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ حنفیوں میں بعض مرجئے بھی ہیں، خود ان کے الفاظ ہیں، حنفیوں میں بعض مرجئے ہیں۔ اس کا جواب بھی، اس دھوکے کا جواب بھی میں انہی کی کتاب، وہ بھی نام تاریخ اہل حدیث ہے لیکن لکھی ہوئی دوسری مصنف کی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس فرقے کی تاریخ اتنی کم ہے پھر بھی تاریخ اہل حدیث ان کو اتنی مہنگی پڑ رہی ہے۔ اگر اس فرقے کی تاریخ زیادہ لمبی ہوتی تو پھر خدا جانے کیا ہوتا۔ بہرحال یہ حوالہ پڑھیں آپ، صفحہ نمبر 172۔ اس پہ لکھتے ہیں اس بات کا میں جواب دے رہا ہوں جو علامہ لکھنوی کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور یہ بات کئی ایک علماء کے حالات میں ملتی ہے کہ وہ ازروع اصول یعنی عقیدے میں کسی ایک مذہب کے پیرو تھے، اور ازروع فروع
یعنی فروع مسائل میں کسی دوسرے کے، مثلاً زمخشری کے رئیس المعتزلہ کہے جاتے ہیں اور باوجود اس کے حنفی بھی تھے۔ تو عقائد میں اگر کوئی مرجیہ ہے اور فروع میں حنفی ہے، یا معتزلہ ہے فروع میں حنفی ہے، تو اس سے آپ کو دھوکہ دینے کی تو کوشش نہیں کرنی چاہیے نا عوام کو۔ رمضان بھی چل رہے ہیں، رمضان میں تو گناہ گار سے گناہ گار بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اچھے کام کروں، بری باتوں سے بچوں، لیکن آپ تو تعصب میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ دھوکہ، جھوٹ، انہی باتوں کی طرف آپ کا رمضان میں بھی رجحان ہے۔ پھر آپ نے آخر میں وہ حوالہ نقل کیا جس کا جواب مولانا عبداللطیف صاحب نے دیا تھا، لیکن شاید آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا، کہ جی یہ شیخ جیلانی کو اپنا مانتے ہیں اور ان کے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کی، الحمدللہ ہم اپنا مانتے ہیں، آپ بھی اپنا مانتے ہیں، اگرچہ طریقے آپ شیخ جیلانی کے نہیں اپناتے، وہ انشاءاللہ کبھی کسی اور میدان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال شیخ جیلانی کے حوالے سے جو آپ نے مرجیہ کا اعتراض کیا تھا، تو یہی تاریخ لذیذ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ابراہیم سیالکوٹی صاحب اپنی بات نہیں کرتے، سیالکوٹی صاحب اپنی بات نہیں کرتے، پھر آپ کہیں گے جی سیالکوٹی صاحب نے اپنی بات کی ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کس سے کہ ہم اس کا جواب کس کے حوالے سے دیتے ہیں؟ اپنے شیخ حضرت سید نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث کے حوالے سے اس جواب نقل کر رہے ہیں۔ اور نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اپنا جواب نہیں دیا شیخ جیلانی کے رد میں، ان کے جواب میں، کہ انہوں نے جو حنفیوں کو مرجیوں میں شمار کیا، اس کا جواب نواب صاحب مرحوم نے اپنے الفاظ میں نہیں دیا، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ کے اکابرین امام الہند لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ 93 اور 94 پہ عبارت موجود ہے، پڑھ لیجیے گا، میں صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے کتنے ائمہ پیش کیے، محققین، محدثین اور ان کے اکابرین پیش کیے جنہوں نے امام صاحب کا اس مسئلے میں دفاع کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو امام صاحب کی اپنی وضاحت جو فقہ اکبر سے ہم نے دکھائی، اس کے بعد کوئی ان کو کہتا رہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جب امام صاحب خود کہہ رہے ہیں، مرجیوں کا رد بھی کر رہے ہیں، اور کس جہت میں امام نے کمی زیادتی کے قائل ہیں اور کس میں نہیں، اس بات سے وضاحت امام صاحب نے خود کر دی ہے، اور جس توضیح کو انہوں نے بھی قبول کیا، ٹھیک ہے۔ یہ توضیح امام صاحب کی، نہ کہ مولانا عبداللطیف صاحب کی۔ دوسرا، امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین کو ہم نے پیش کیا۔ تیسرا، ابن تیمیہ۔ چوتھے، علامہ شورستانی۔ پانچویں، علامہ ابن حجر۔ چھٹے، آپ کے ابراہیم سیالکوٹی صاحب۔ ساتویں، شیخ ابو زہرہ مصری۔ آٹھویں، علامہ ابن عبد البر اور عطاء اللہ حنیف صاحب۔ اس کے علاوہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب۔ اس کے علاوہ شیخ الکل کا فتویٰ کہ ان کے حق میں بیعت بھی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ، نواب صدیق حسن اور دیگر ہم نے حوالے پیش کیے۔ 10-12 سے زیادہ ہم نے حوالے پیش کیے کہ نہ تو امام ابو حنیفہ مرجع ہیں، بلکہ اہل سنت سے ان کا دفاع محققین محدثین نے کیا، اور نہ حناف مرجیہ میں سے، بلکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں۔ یہ حوالے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان کے ہر اعتراض کا جواب خود امام صاحب سے اور محققین علماء سے رکھا۔ اور میں اپنے ساتھیوں احناف دیوبند والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارے عقائد پہ اعتراض ہو، ہماری تصوف کی باتوں پہ اعتراض ہو، عبارات پہ اعتراض ہو، تصوف کی کتابوں پہ اعتراض ہو، ہمارے مسائل پہ اعتراض ہو، الحمدللہ ہم ہر میدان کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ایسا علم اور ایسے دلائل ہم نے پیش کر دیے ہیں کہ اس کے جواب کسی کے اعتراض کی گنجائش نہیں۔ ایسے بے وقت باتیں، بے وزن باتیں، آپ سے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے پہلے میدان میں ایسے باطلوں کو گھر تک پہنچایا، انشاءاللہ جب میدان لگے گا ہم انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے، اور چور کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔